بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ہفتہ اور دسمبر کی 23 تاریخ ہے۔ ناظرین، چینی قونصلیٹ لاہور نے گزشتہ روز پنجاب کے وزیر تجارت اور صنعت SM تنویر کو پاک چین فرینڈشپ ایوارڈ 2022 دیا ہے۔ ایوارڈ دینے کی تقریب لاہور جم خانہ کلب میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چین کے قونصل جنرل لاہور یاؤ شیرین نے کہا کہ 2022 کا سال تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ ایوارڈ پاک چین دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور عملی طور پر فروغ دینے کے لیے شاندار کاوشوں کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمارے دونوں ممالک ملکی اور بین الاقوامی دونوں محاذوں پر طرح طرح کی مشکلات، چیلنجز اور مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان سے نبرد آزما ہیں، لیکن ہمارے دو طرفہ تعلقات کی حالت مضبوط ہے اور آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوگی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے SM تنویر نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان انہوں نے باہمی اعتماد، کاروباری تعاون، ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کے فروغ کے لیے جو کوششیں کی ہیں انہیں اسی سلسلے میں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ نے SSGC اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا SSGC کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ SSGC نے 8 نومبر 2023 کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ نگران حکومت کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے گیس کی قیمت بڑھانے کا سوئی صدرن گیس کمپنی SSGC کا نوٹیفکیشن معطل کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ جب تک درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، بلوں کی اضافی رقم سندھ ہائی کورٹ کے پاس جمع رہے گی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ صنعتیں گیس کی قیمت میں اضافے سے پہلے والے ٹیرف کے مطابق درخواست گزار ریگولر بل ادا کرتی رہیں گی۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے چیمبر کے تعاون سے گلبرگ گرین میں منعقد ہونے والی اسلام آباد ٹیسٹ فوڈ فیسٹیول میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر ASP رورل شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ پولیس آئندہ بھی چیمبر کے ساتھ اسی طرح کا تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پرامن ماحول کا قیام اشد ضروری ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد پولیس ICCI کو اعتماد میں لے کر دیہی علاقوں سمیت دارالحکومت میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے پر توجہ دے، جس سے کاروباری سرگرمیوں کو بہتر فروغ ملے گا۔ احسن بختیاری نے کہا کہ اسلام آباد کے دیہی علاقوں کی مارکیٹوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے سے کاروباری سرگرمیوں کو بہتر فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس متعلقہ مارکیٹ ایسوسی ایشنز اور سوسائٹیوں کے عہدیداران کے تعاون سے اس مقصد کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں کی مارکیٹوں اور سوسائٹیوں میں تعینات سیکیورٹی گارڈز کے کوائف جمع کر کے ان کی جانچ پڑتال کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صاف ستھرا ریکارڈ رکھنے والے افراد ان علاقوں میں سیکیورٹی گارڈ کے فرائض انجام دیں، جس سے سیکیورٹی کے حالات بھی مزید بہتر ہوں گے۔ انہوں نے تجویز دی کہ پولیس شہری اور دیہی علاقوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کرے تاکہ شہری اپنے مسائل سے پولیس کو آگاہ کر سکیں اور ان کا جلد ازالہ کیا جائے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ASP رورل شہزاد اکبر نے کہا کہ بزنس کمیونٹی معیشت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کو پرامن ماحول فراہم کرنا پولیس کی اہم ترجیح ہے۔ چیمبر کی پولیس کمیٹی کے کنوینر سیف الرحمان خان، آل پاکستان انجمن تاجراں کے صدر اجمل بلوچ، ملک جلیل احمد اوان، مقصود تابش، فیضان شہزاد اور FPCI کے سابق صدر زبیر ملک اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور صورتحال میں بہتری کی تجاویز پیش کی۔
ناظرین، بینکس اور دیگر مالیاتی ادارے 3 روز کی بندش کے بعد منگل کے روز دوبارہ کھلیں گے۔ ہفتہ اور اتوار کو معمول کی تعطیلات کے بعد 25 دسمبر بروز پیر کو عام تعطیل کی وجہ سے ملک بھر کے بینکس اور دیگر مالیاتی ادارے 3 روز بند رہیں گے اور 3 روز کی بندش کے بعد منگل کے روز دوبارہ کھلیں گے۔ ناظرین، مشینری کی درآمدات میں جاری مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان بیورو برائے شماریات کے مطابق مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں مشینری گروپ کی درآمدات پر $2.936 ارب کا زر مبادلہ صرف ہوا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں مشینری گروپ کی درآمدات $2.760 ارب ریکارڈ کی گئی تھیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں آفس مشینری کی درآمدات میں 57%، تعمیراتی اور کان کنی مشینری کی درآمدات میں 4%، برقی مشینری کی درآمدات میں 17%، ٹیلی کام 74% اور زرعی مشینری کی درآمدات میں 61% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بجلی کی پیداواری مشینری کی درآمدات میں 26%، ٹیکسٹائل 73% اور دیگر مشینری کی درآمدات میں 19% کی کمی دیکھنے میں آئی۔ ناظرین، جامعہ کراچی کی 2 طالبات نے کپاس کی 1 سال میں 3 بار پیداوار حاصل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ جامعہ کراچی ریسرچ سینٹر میں سائنٹسٹ ڈاکٹر شاہد منصور کی زیر نگرانی ریسرچ اسکالر فرخندہ نظام اور ختیجہ رحمان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبات کا کہنا ہے کہ حکومت ساتھ دے تو ملک کو کپاس ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رپورٹ کے مطابق ریسرچ سینٹر میں سائنٹسٹ ڈاکٹر شاہد منصور کی زیر نگرانی ریسرچ کرنے والی طالبات نے کپاس کے مختلف علاقوں سے حاصل کردہ بیج سے پودے لگائے اور ان سے آرگینک کپاس، جس کی دنیا بھر میں کافی مانگ ہے، کی پیداوار حاصل کرنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر شاہد منصور کا کہنا ہے کہ کپاس کی کاشت کے بڑے حیران کن نتائج ہیں۔ جہاں ہم نے قلیل وقت میں پیداوار حاصل کی ہے، ہم کپاس کی مد میں اربوں ڈالر کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، زر مبادلہ کی دونوں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپے کی قدر میں اضافہ ہوا۔ کاروبار کے اختتام پر ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 26 پیسے کی کمی کے بعد $282.52 کی سطح پر بند ہوا۔ اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 25 پیسے کی کمی سے $284 کی سطح پر بند ہوا۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق تجارتی خسارے میں کمی، غیر ملکیوں کی رواں ماہ 4 پاکستانی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے معاہدوں کے علاوہ عالمی مالیاتی اداروں سے قرض کے نئے معاہدوں سے ملک کو درپیش فائنینشیل گیپ گھٹنے، تجارتی خسارے میں کمی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہنے جیسے عوامل کے باعث جمعے کو بھی زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی نسبت روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UPG چینل۔